بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ کی کتابوں میں قوم عاد دو قوموں کو کہا جاتا ہے، عاد اولیٰ اور عاد ثانیہ، اور ان دونوں میں سے 100 سالوں کا فرق لکھا گیا ہے۔ عاد ثانیہ کو قوم سمود کہتے ہیں، اور قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ عاد اولیٰ یعنی قوم عاد ہے، جن میں اللہ پاک نے حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم یعنی قوم عاد کہاں آباد تھی؟ دنیا کے دو مشہور سمندر بحر عرب اور بحر حمر کے درمیان عمان، حضرموت اور بحرین اور مغربی یمن تک ایک وسیع صحرا ہے، جس کو صحرائے الاکاف کہتے ہیں۔ تاریخی حوالوں میں الاکاف ہی قوم عاد کا مسکن بتایا گیا۔ کبھی یہ علاقہ بہت شان و شوکت اور سرسبز و شاداب ہوا کرتا تھا، لیکن اب ایسا صحرا بن چکا ہے کہ بڑے سے بڑے مہم جو بھی قدم رکھنے سے ڈرتے ہیں۔ اس وقت موت کی اس وحشتناک وادی میں قدم رکھنا خودکشی کے مترادف ہے۔ خشک ریت کے ایسے بلند و بالا ٹیلے ہیں کہ اگر کوئی چیز ان سے گر جائے تو وہ لمحوں میں غرق ہو جائے۔ بے شک یہ صحرا اللہ پاک کے عذابوں کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ کسی زمانے میں یہ علاقہ سرسبز و شاداب باغات، ٹھنڈے پانی کے چشموں، آبشاروں اور بہت اونچی عمارتوں اور قلعوں سے بھرا پڑا تھا۔ اس علاقے میں اس وقت کی دنیا کی سپر پاور قوم عاد آباد تھی۔ وہ انتہائی طاقتور اور مالدار قوم تھی۔ تاریخ کی کتابوں میں اس کا قد 40 ہاتھ بتایا گیا ہے، اور ان کی اوسط عمر 900 سے 1000 سال ہوتی تھی۔ اللہ نے اس جیسی قوم دوبارہ پیدا ہی نہیں کی، ایسی قوم نے جس پر کوئی بیماری نہیں تھی، لوگ بڑھاپا نہیں دیکھتے تھے، نہ ہاتھ پاؤں کمزور ہوتے اور نہ ہی ان کی بینائی میں فرق پڑتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس قوم کا ایک بندہ ہمارے آج کے دور کے 1000 بندوں سے اکیلا لڑ سکتا تھا۔ یعنی ایسی طاقتور قوم نہ پہلے تھی اور نہ ہی بعد میں پیدا کی گئی۔ قوم عاد کی طاقت کی ایک نمایاں خوبی یہ تھی کہ اگر کوئی مرد عورت کے ساتھ ایک دفعہ ہم بستری کر لیتا تو وہ عورت ایک ہی بار میں حاملہ ضرور ہو جاتی تھی۔ اس خوبی کی وجہ سے وہ قوم بہت پھیل گئی تھی۔ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے، ان جیسی کوئی قوم اور ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ ہود علیہ السلام کو یاد کر، واجب کہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ اس آیت میں قوم عاد کے مسکن احقاف کی بھی تصدیق ہوتی ہے۔ قوم عاد میں 13 قبیلے تھے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ قوم عاد ایک طاقتور، بہادر اور بت پرست قوم تھی۔ قوم عاد ہی وہ قوم تھی جس نے طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے بت کی پوجا شروع کی تھی۔ بت پرستی میں پڑنے کے بعد اس قوم نے کفر و شرک اور ظلم کی حدیں پار کر دیں۔ معاشی لحاظ سے وہ ایک سپر پاور تھی، لیکن پھر انہوں نے پتھر کے خدا بنا لیے اور گمراہی، جہالت، بے حیائی، جھوٹ اور زنا جیسے گناہوں میں ڈوب گئے۔ وہ لوگ جب کسی غیر عورت سے زنا کرتے تو زنا کرتے کرتے ہی اس عورت کو مار دیتے تھے۔ انہی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ پاک نے انہی میں سے اپنے نیک بندے حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر مبعوث فرما دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، بھائیو، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو اس قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے، تم ہمیں کم عقل نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ پھر ہم نے ہود علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو نجات بخشی، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا ان کی جڑیں کاٹ دیں، اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل 50 سال تک اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کرتے رہے، لیکن ان کی قوم جہالت میں ایسی ڈوبی تھی کہ وہ اپنے پیغمبر کی باتوں پر کان نہ دھرتے۔ قوم عاد کے 2 قبائل کلمان اور خلجان ایسے تھے جن کے پاس پوری قوم کی سرداری اور حکمرانی تھی۔ جب حضرت ہود علیہ السلام مبعوث ہوئے تو کلمان قبیلے نے آپ کی مخالفت کی، لیکن قبیلہ خلجان حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے ایمان لے آیا، اور اس طرح حضرت ہود علیہ السلام کی طاقت میں اضافہ ہو گیا، اور لوگ جو آپ کے جان کے دشمن بنے ہوئے تھے وہ سب قبیلہ خلجان کی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام سے دور ہو گئے۔ اس قبیلے کے علاوہ کوئی بھی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لایا،
بلکہ وہ سب قوم حضرت ہود علیہ السلام کو جھوٹا کہہ کر پکارتے تھے، جسے قرآن کریم نے یوں بیان کیا۔ نبی علیہ السلام نے دعا کی کہ پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے اور تو میری مدد فرما۔ اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کی فریاد کے جواب میں فرمایا، اے نبی علیہ السلام، یہ بہت جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ بادلوں کے فرشتے کو حکم دیا کہ اب بارش نہ برسائی جائے، چشموں کے فرشتے کو حکم دیا کہ اب ان کے ٹھنڈے میٹھے اور شفاف پانی سے لبریز چشموں اور آبشاروں کو خشک کر دو۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سرسبز شاداب کھیت کھلیان سوکھنے لگے اور مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پینے کے پانی کو ترسنے لگے۔ کثیر تعداد میں پیدا ہونے والے پھل اور اناج ناپید ہو گئے۔ پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو کر بدحال اور پریشان ہو گئی۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 سال تک جاری رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام سے اپنی قوم کی یہ پریشانی دیکھی نہیں جاتی تھی۔ آپ علیہ السلام بہت افسردہ اور پریشان رہتے، اور پھر ایک دن انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم کے لوگو، تم اپنے پالنے والے سے بخشش مانگو، اس کے آگے توبہ استغفار کرو، اور تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہیں طاقت و قوت میں اضافہ فرما دے گا، اور دیکھو گنہگار بن کر روگردانی نہ کرو۔ حضرت ہود سے پھر ان کی قوم کہنے لگی، اے ہود علیہ السلام، تم ہمارے پاس کوئی دلیل تو لائے نہیں، اور ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آصف زدہ دیوانہ کر دیا ہے۔ عذاب الہی نے ابتدائی مرحل میں ہی خشک سالی نے قوم عاد کی حالت بدتر کر دی، چنانچہ ان کے سردار اور دانشوروں نے اس سے نجات پانے کے لیے مختلف تدابیر پر غور و خوض شروع کر دیا۔ دوستو، قابل ذکر بات یہ ہے کہ پہلے والی قوموں میں مشہور تھا کہ جب بھی کوئی مشکل کسی بھی قوم پر آتی تھی تو وہ بیت اللہ شریف کا ہی رخ کرتے تھے، جس سے ان پر سے وباؤں کا خاتمہ ہو جاتا۔ قوم عاد کے بزرگوں نے بھی فیصلہ کیا کہ بیت اللہ جایا جائے، چنانچہ 90 افراد پر مشتمل ایک وفد حجاز مقدس کی طرف روانہ ہوا۔ مکہ مکرمہ میں اس وقت قوم عملاقہ کی حکومت تھی اور اس کا سردار جرار بن طارق تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جرار بن طارق کی بیوی قوم عاد میں سے تھی، اس لیے جیسے ہی قوم عاد کا وفد مکہ شریف پہنچا اور جرار اور اس کی بیوی نے ان کی بہت خدمت کی اور شراب و شباب کی محفل کا انعقاد کیا گیا۔ حضرت امام طبری نے لکھا ہے کہ تقریباً 1 ماہ تک وہ وفد اپنے مقصد سے غافل ہو رقص و سرور کی محفلوں میں مشہور رہا۔ پھر ایک دن جرار بن طارق نے اپنے رقاصہ اور گانے والیوں کے ذریعے سے اشعار میں ان کو یاد کرایا کہ وہ کس مقصد سے حجاز مقدس میں آئے بیٹھے ہیں۔ پھر انہیں ہوش آیا تو یہ لوگ بیت اللہ پہنچے اور رو رو کر اللہ پاک سے بارش کی دعا کرنے لگے۔ ایک دم سے کالے بادل چھا گئے۔ قوم عاد کے لوگ خوش ہو گئے، ہماری دعائیں قبول ہو گئیں اور بارش ہونے والی ہے، چنانچہ انہوں نے تیاری کی اور اپنے علاقہ اقاف کی طرف نکل پڑے۔ لوگوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی تھی، یہ دیکھ کر جیسے جیسے وہ وفد اپنے علاقے کی طرف جا رہا تھا، آسمان سے بادل بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب کالے بادل دیکھے تو وہ سمجھے کہ اللہ کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آ گیا اور اب یہ لوگ عذاب میں مبتلا ہوں گے، لہٰذا انہوں نے ایک بار پھر اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، یہ اللہ کا عذاب ہے جو تم پر نازل ہوا چاہتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ کا فرمان انہیں سنایا نہیں، بلکہ دراصل یہ ابر وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے، یہ ہوا کا طوفان جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے، جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز تباہ کر ڈالے گا۔ مگر ان بادلوں کو دیکھ کر بھی جب قوم عاد نے توبہ نہ کی، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے ماننے والے ساتھیوں کو لے کر خطیرہ نامی بستی کی طرف ہجرت کر گئے، جہاں پر اللہ نے ان سب کو محفوظ رکھا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی ہجرت کی دیر تھی کہ کالے بادل اور سیاہ ہوتے گئے اور کالا طوفان آ گیا۔ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ نے تیز آندھی کا یہ عذاب 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا۔ آندھی نے کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا، یہ ہر ایک کے پاس پہنچ گئی، غاروں کے اندر، پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں، گھروں، محلات اور قلعوں کے اندر سب کو فنا کر ڈالا، یہاں تک کہ احقاف کا سارا علاقہ سراب میں بدل گیا اور سارے لوگ اور محلات ریت میں دفن ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، وہ آندھی جس کے ذریعے قوم عاد ہلاک کی گئی، اللہ نے ان پر انگوٹھی جتنی جگہ کے مثل ہوا کھولی تھی، بس وہ ہوا پہلے دیہات میں گئی
اور وہاں کے لوگوں اور مویشیوں کو اور مالوں کو اٹھایا، پھر آسمان و زمین کے درمیان لے گئی۔ مسلم کی حدیث شریف میں آتا ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تو بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ اب بارش ہوگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اس کے برعکس تشویش کے اظہار نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ عنہا، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا؟ جبکہ ایک قوم ہوا کے عذاب سے ہلاک کر دی گئی، اس قوم نے بھی بادل دیکھ کر کہا تھا کہ یہ بادل ہیں جو ہم پر بارش برسائے گا۔ اس لیے جب بھی بادل دیکھیے تو یہ دعا کیا کریں کہ اے اللہ پاک، میں اس بادل میں چھپے خیر کا طالب ہوں، اور جو شر اس میں موجود ہے میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم پر اپنا کرم اور فضل نازل فرما کر ہمیں اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل فرما دے، آمین۔ ناظرین کرام، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے، اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔